اللہ کے اسم سے قیام رحم والا ہے اور کمال رحم والا ہے. یہ بولتی ہی تصویر جو آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہے یہ آپ کے اپنے شو ٹیلنٹ باکس کے میزبان محمد احسن بٹ کی ہے. جیسا کہ ناظرین ہم آپ کے سامنے ہر شو میں ایک نیا ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں. آپ تمام ناظرین کو اس نئے ٹیلنٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے اپنے مہمان ٹیلنٹڈ مہمان کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم کہتا ہوں. آج کے ہمارے ٹیلنٹڈ مہمان ایک نہیں بلکہ کئی ٹیلنٹ کی جہتیں اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کی وہ تمام جہتیں ہم آپ سے متعارف کروائیں گے آج کے اس پروگرام میں. پروگرام کے آغاز میں ہم ایک بات پہ بنیاد رکھتے ہیں. تو آج میں جس بات پہ بنیاد رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی خلاف زمانہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو وابستہ زمانہ کرنا چاہیے. عصر حاضر کے تقاضوں کو پہچاننا چاہیے. اسی حوالے سے ایک شہر کی کالونی کے اندر جہاں پہ بڑے عمراء رہتے ہیں کوٹھیوں والے لوگ ہیں تو ایک کلئی برتن کرنے والا آواز لگاتا ہے برتن کلئی کروا لو پانڈے کلی کرا لو. لیکن یہ صدائیں اس کی اس پوش کالونی میں گونجتی رہتی ہیں لیکن اس کی آواز پہ کوئی بھی اس کو کوئی جواب یا رسپانس نہیں کرتا. آخرکار وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ جان بوجھ کر تعصب کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں گمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے. یہ اس کی سوچ ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا وہ یہ نہیں سمجھتا کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ برتن کلئی کے پیشے کے اندر الجھا ہوا ہے. وہ سال ہا سال سے اسی پیشے سے وابستہ ہے. اس کے آباء و اجداد سے یہ کام چلا آ رہا ہے اور جو اس پیشے سے باہر کی سوچ رکھتا ہے وہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی آواز پہ اس کو کام دینے والے یا اس سے کام کروانے والے کیوں نہیں آئے. کیونکہ یہ پوش کالونی میں بسنے والے لوگ چینی کے سٹون کے اور میلامائن کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان برتنوں کو وہ کلی نہیں کرواتا اور اس نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ مجھ سے یہ کلی کیوں نہیں کرواتے کیونکہ ان کے پاس وہ کلی کروانے والے برتن ہی نہیں ہیں. تو ناظرین ہم جب تک اپنے آپ کو زمانے کے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہیں کریں گے اپنے ٹیلنٹ کو اس کے مطابق نہیں نکھاریں گے تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. ہم ایسی دکان کرتے رہیں گے جس کا کوئی گاہک نہیں ہوگا اور اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور اس سوچ میں رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا گاہک ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس کام کا انجام کوئی انجام نہیں ہے. تو اپنے ٹیلنٹ کو وابستہ زمانہ کیجیے. آج کے ہمارے ٹیلنٹڈ مہمان وابستہ زمانہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ ایک شاعر بھی ہیں وہ ایک ڈبیٹر بھی ہیں مقرر بھی ہیں اور انجینئرنگ کی بھی ڈگری رکھتے ہیں. تو ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. خبیب حمید آپ کو خوش آمدید دوبارہ سے. بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ مخاطب ہوں اور اپنا تعارف کچھ مزید اپنی زبانی بتائیں. خبیب حمید جیسا کہ ابھی سر نے بتایا میرا نام اور میکینیکل انجینئر ہوں UIT لاہور سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی شاعری وہ بھی کرتا ہوں اور ایک ڈبیٹر ہوں مقرر ہوں عرصہ دراز سے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی پہلی تقریر جو ہے وہ کلاس 2 میں کی سیکنڈ سٹینڈرڈ میں سیکنڈ سٹیج میں. تب ایک ٹیچر اویلیبل ہوئے جنہوں نے میرے اس ہنر کو اس ٹیلنٹ کو پہچانا اور استاد کی رہنمائی ضروری جی اس کو آگے لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. پہلی تقریر میں نے سیکنڈ گریڈ میں کی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ میرے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہوئی. میرے والد صاحب میرے بھائی میری بھابیاں سب نے ایک نہایت مجھے سپورٹ کیا کہ آپ آگے بڑھیں. بالکل گھر والوں کی سپورٹ اور مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا. تو انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی آپ کو گھر سے ملی. حوصلہ افزائی سب سے پہلی حوصلہ افزائی گھر سے ملی. دوسری کلاس سے اپنی تقریر کا تو آغاز آپ نے بتایا میں نے کیا تو آپ نے ذکر کیا ہے آپ شاعر بھی ہیں. جی. تو آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟
شاعری کا آغاز میں نے کیا 10th کلاس میں. اچھا. لیکن نہایت رف کسی نہ کسی کام کی نہیں تھی. لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو نکھارنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ اچھا لکھ لیتا ہوں. پہلے تو کافی زیادہ رف تھا. ٹھیک ہے. لیکن کوئی کہتے ہیں شاعری میں اکثر نوجوان جو ہیں کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے, کوئی ایسا معاملہ تو یا اس طرح کی صورت تو نہیں پیش آئی آپ سے؟ بائک سے شاید گرا تھا اور تو کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی. نہیں کوئی عشق کی چوٹ, کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں, بس یہ کہہ لیں کہ یہ جس نے شاعری کی طرف ترغیب دی ہو. شروع سے ہی شاعری پڑھنے کا شوق تھا. ٹھیک ہے. جب شاعری پڑھی تو دل کیا کہ یار خود بھی تو لکھا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی کوئی چوٹ کھانا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. آپ اپنے احساسات جذبات کی ترجمانی اپنی شاعری میں کرتے ہیں. تو کس طرح کی شاعری آپ کو پسند ہے؟ شاعری کسی مضمون پہ نہیں ہوتی. اچھا. جب آپ میرا جو پسندیدہ ہے وہ غزل ہے, میں غزل لکھتا ہوں, تو غزل ساری غزل اس کا ہر شعر اپنے اندر ایک ڈیفرنٹ مضمون لیے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مختلف مضمون کا حامل ہے. ہر تسلسل بھی تو ہوتا ہے. تسلسل ہوتا ہے, لیکن اس کا ہر جو شعر ہوتا ہے وہ اپنا ایک علیحدہ مضمون لیے ہوئے ہوتا ہے. تسلسل سے میری مراد یہ ہے کہ بعض غزلیں ہیں جو ایک تسلسل میں ایک موضوع کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں جی, اور جس غزل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر ایک اپنی دنیا رکھتا ہے. جی نہیں, اور کہتے ہیں کہ غزل کا دامن اتنا وسیع ہے جس طرح اس کائنات کا دامن. جی بالکل. تو اس پوری کائنات کے موضوعات کو غزل کے اندر سمویا پرویا جا سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہمارے ناظرین کو آج کون سی آپ غزل سنا رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین منتظر ہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ دیکھیں؟ بحثیت شاعر ہم آپ کو پہلے متعارف کروائیں گے. جی بہت شکریہ. ایک غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے, اس کو شاعر پیش کرتا ہوں. وہ پریوش جو سمندر میں اتر جانے لگے, وہ پریوش سمندر میں اتر جانے لگے, این ممکن ہے پانی بھی ٹھر جانے لگے. واہ, یہ میرے خیال کی یہ میں آپ کو روک رہا ہوں, یہ وہی غزل ہے جس کے حوالے سے ہم ایک بڑے منجے شاعر ہیں محمد انور رانا صاحب جی, ان کی بھی رائے کہ اچھے کہتا ہے نوجوان. اس غزل کو سن کے انہوں نے یہ کہا تھا. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی رائے مستند ہے. بہت شکریہ. بڑی حوصلہ افزائی آپ کی. میرا خیال ہے آپ نے اسی وجہ سے اس غزل کا انتخاب کیا. شاید. دوسرا شعر. وہ پریوش جو سمندر میں اتر جانے لگے, این ممکن ہے پانی بھی ٹھہر جانے لگے, دم بخت سانس رکی پاؤں کے وقت رکا. دم بخت سانس رکی پاؤں رکے وقت رکا, اس کی آواز سنی تھی کہ کدھر جانے لگے. اس کی آواز سنی تھی کہ کدھر آنے لگے. تلس بھی فرماتے کبھی جب ضرور پڑے. اچھا, اس غزل کا وہ آپ کے ذہن. جی مقتص کرتا ہوں. دل دھڑکتا ہے میرے سینے کی ویرانی میں, دل دھڑکتا ہے میرے سینے کی ویرانی میں, ایسی رانی کے آہیب بھی ڈر جانے لگے. چلیں جی, یہ آپ کی نظر میں غزل کا آخری شعر. جی ٹھیک ہے. اس غزل کے آخری شعر کے ساتھ ہمارا بھی وقفے کا وقت ہو چکا ہے. تو ناظرین ہمیں کہیں نہیں جا رہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رقص گجرانوالا حمزہ کی آواز ٹیلنٹ باکس شو. ہمارے ٹیلنٹڈ مہمان کا ابھی مزید ٹیلنٹ آپ دیکھیں گے. وقفے سے لوٹ کر آ رہے ہیں. دیکھتے رہے رقص گجرانوالا. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالا کی. میں رامر اسٹور کی گراس پہ آئی ہوئی ہوں. یہ بہت ہی اچھا اسٹور, یہاں سے تمام ضرورت اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اور بھی برانچز ریلیز ہوں. گجرانوالا کے بہت ہی بہترین ہے کہ ساری چیزیں آئی کی جو ہے اس ٹیپ میں ساری چیزیں جاتی ہیں. ریٹ بھی کیا مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. اچھا ہے کہ ایک جگہ مزید برانچز ہونی ہیں. شاپنگ کا مطلب رانی عمر کے اسٹور آتا ہے. یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتا ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانی عمر اسٹور کے ساتھ تعلق, اور کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. پرائز اچھے ہیں. میں رانی عمر کسٹمر ہوں. میں ہر یہاں سے گروسری کی بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یعنی کہ ہر یہاں سے اویلیبل ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں نامت جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ نامت جنرل اسٹور پر ہی آئیں. سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے, اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مساجات, فروٹس, حلویات, بیری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو بھی اپنے قریبی طور پر وزٹ کیجیے.
राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टैलेंट बॉक्स शो और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अहसन भट्ट। आज हमारे साथ जो टैलेंट बॉक्स शो में हमारा टैलेंटेड मेहमान हुबैब हमीद, जिनकी आपने शायरी सुनी और अब हम उनकी एक नई जहत आपसे मुतारिफ करवाएंगे कि वो एक अच्छे डिबेटर भी हैं, मुकर्रिर भी हैं। तो बहसीत मुकर्रिर उनकी जो खूबी है उसको आपके सामने इस हिस्से में, इस सेगमेंट में हम सामने लाएंगे। तो हुबैब, आप मुकर्रिर के हमने आपका तारुफ में जिक्र किया, आपने खुद भी जिक्र किया, तो एक अच्छे मुकर्रिर की क्या खूबियां होती हैं, किस तरह से एक अच्छा मुकर्रिर बना जा सकता है? सर, मेरे ख्याल में जो एक अच्छा मुकर्रिर है, सबसे पहले उसके अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो उसका मुताला। उसका मुताला जो है वो इतना वसी होना चाहिए, हालात हाजरा के मुताबिक नेशनली इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर आपका जो समाज है, ठीक है, सोसाइटी वो किन जहतों की तरफ जा रही है, किन पहलुओं के ऊपर उस्तवार है, ठीक है, हर लिहाज से उसका जो एक वसी मुताला है वो होना जरूरी है। किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? मैं ज्यादातर जो है वो हिस्ट्री के बुक काफी ज्यादा पढ़ता हूँ, उसके साथ मुस्लिम हिस्ट्री, ठीक है, और फलसफा की किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। जी। अच्छा, इसमें अच्छी शायरी का भी शामिल करना तकरीर के अंदर, डिबेट के अंदर, ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। किस किस्म के शायर जो हैं वो पढ़े, नौजवान या आप पढ़ते हैं, मुताला करते हैं? जब आप तकरीरी अंदाज में किसी शायर को डिस्कस करना चाह रहे हो तो फिर जाहिर बात है वो शायर एक तो उस टॉपिक के हवाले से उसने कुछ ना कुछ कह रखा हो, ठीक है, और जो उसने कह रखा हो उसकी उस मौजू के साथ मुनासिबत बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर मुकर्रिर जो है वो फैज अहमद फैज, हबीब जालिब और साहिल लुधियानवी, जी, ये ज्यादातर कोट करते हैं, इनको ज्यादा पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल भी जी इसी तरह से। अहमद फराज को आजकल काफी ज्यादा डिबेट्स में डेक्लेमेशन में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपने डेक्लेमेशन का जिक्र किया है, तो एक तकरीर में और एक मुबाहिसे में क्या फर्क होता है? बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क बेसिकली ये है कि जो तकरीर है, ठीक है, वो वन रोड ट्रैफिक है, ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक मजमून आपके सामने रखा जाता है, जितने भी मुकर्रिरीन हैं, ठीक है, उसी को फॉलो अप करते हैं, ठीक है, उसी मजमून के ऊपर जो है ना वो सारा सिस्टम आपका चलता है। यानी एक मुकर्रिर जो है वो अपने मौजू के साथ जो है वो अपने एहसासात और जज्बात के बयान में चल रहा होता है, जी, ठीक है, जी। तो एक डिबेटर जो है वो ज्यादा जो मुबाहसा है उसमें एक ऐसा टॉपिक आपको दिया जाता है जिसमें दो अताफ होती हैं, ठीक है,
ٹھیک ہے. نمبر 1 اس کی حمایت ہوتی ہے, نمبر 2 اس کی مخالفت ہوتی ہے. مثلا آپ کا ٹاپک ہے کیا ہم آزاد ہیں, آپ اس کی 2 رائے ہیں کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں. روایات ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, 2 طرف ہوتی ہیں. چلیں آج تقریر اور مباحثے میں فرق تو آپ نے بڑا اچھا بخوبی بتایا. آج ہمارے ناظرین کو آپ اپنے تقریر کے ٹیلنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں تو کون سی تقریر سنائیں گے, کون سی تقریر پیش کریں گے آج؟ تقریر ایک ٹاپک کیا تھا آزادی کے حوالے سے ہی چلیں گے. کچھ جو ہے وہ چند باتیں, آزادی کے 14 اگست قریب ہے تو آزادی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اس موسم میں اس طرح کی ہی باتیں ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی, ضرور آغاز کیجیے. صدر اعلی وقار, نظام ظلم آپ کے سماج پر استعماری دباؤ ڈالتا ہے تو ڈالنے دیجئے. آپ جشن منائیے کہ آپ آزاد ہیں. حزب الشیطان انسانی سماج کی دھجیاں اڑاتا ہے تو اڑانے دیجئے. آپ جشن منائیے کہ آپ آزاد ہیں. آپ کی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ پر وڈیروں اور سماجی لٹیروں کا راج ہوتا ہے تو ہونے دیجئے. آپ جشن منائیے کہ آپ آزاد ہیں. صدر اعلی وقار, میں بھی ایک پاکستانی ہوں. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جشن آزادی مبارک کے نعرے لگاؤں, موٹر سائیکل کا سائلنسر نکالوں اور سماعتوں کے بخیے ادھیڑنے والے باجے بجا کر ڈھنڈورا پیٹوں کہ دیکھو ہم آزاد ہیں. لیکن ذی وقار حلقہ 11 سے اٹھنے والی کچھ دھیمی دھیمی سی سگوشیاں میرے ذہن کو, میری سوچ کو, میرے افکار کو, میرے خیالات کو, میرے جذبات کو جھنجھوڑتی ہیں. میرا ماحول مجھے بتاتا ہے کہ ہم ایسے جذبات پرست اور غلام لوگ ہیں کہ جن کے چولہوں میں آگ نہیں بھوک جلتی ہے اور جن کا تماشا سفید چمڑی والے آقا کے دربار میں دیکھا جاتا ہے. صدر اعلی وقار, یہاں قانون کی چتاؤں میں ارمان جلتے ہیں. صدر اعلی وقار, یہاں ہر نو مولود لاکھوں روپے کے قرضے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پیدا ہوتا ہے. یہاں 85% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے. یہاں کا وڈیرا ہمیں کہتا ہے کہ بچہ جمورا جھوم جا اور ہم جھومتے ہیں. یہاں درندگی انسانیت کا لباس پہنتی ہے اور پھر اتار کر ننگا ناچتی ہے. ذی وقار, انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. راہ میں کشکول بنے ڈرتے لرزتے ہوئے ہاتھ صرف سکوں کے کھنکنے کو صدا جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے جمہور نہ جمہوری نظام, وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں. وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں. بہت شکریہ. بہت خوب. خبیب, آپ نے اپنی تقریر سے تھوڑا سا ماحول آزردہ کر دیا. آزادی کے دنوں میں لوگ جہاں پہ جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے. جی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم واقعی آزاد ہیں یا نہیں ہیں. ہاں بالکل, آپ نے اچھے اشارے دیے کہ آج معصوم لڑکپن گندی گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے. قانون کی چتاؤں پہ انسان جلائے جا رہے ہیں. بالکل سر. اور آج ارمانوں کی کچھ قیمت نہیں. جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں, ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. لہو سے جو اٹھائی تھی وہ دیواریں نہیں اپنی, یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں. یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پر ایک وقفے کا پھر وقت ہوا چاہتا ہے. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں لوٹ کر آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور لوٹ کر پھر یہیں پہ آنا ہے اور مزید اپنے ٹیلنٹڈ مہمان کا آپ کو ٹیلنٹ دکھانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رگز نیوز گوجرانوالہ, ہم سب کی آواز. تو لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رگز, یہ ہے پہچان گوجرانوالہ کی.
मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, टैलेंट बॉक्स शो में आज के हमारे टैलेंटेड मेहमान का आपने बहसीते मुकर्रिर भी टैलेंट देखा। अब हम इनको मजीद आपसे मुतारिफ करवाएंगे। अभी इस टैलेंट बॉक्स से इनका टैलेंट मजीद निकालेंगे। अगर आप में भी है दम तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हुबैब हमीद, आपने हमें पोइट्री भी सुनाई, आपने हमें तकरीर भी सुनाई, और मैं आपको पूछना यह चाहता हूं कि आपको कभी इनामात भी दिए गए, हौसला अफजाई भी हुई पोइट्री में या किसी प्लेटफॉर्म पे, इसमें तकरीर में, मुख्तलिफ स्टेजेस पे आपने मुकाबला जात में हिस्सा लिया होगा? जी सर, यूनिवर्सिटी तो आपकी कुछ अचीवमेंट्स हो तो वो भी शेयर जरूर करें। जी जरूर सर। डिबेट की बात करूं तो जो सीएम के हमारे कंपटीशंस होते रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें डिवीजन लेवल का मैं विनर हूँ। ठीक है। डिवीजन लेवल पे मैंने मुसलसल 6 साल तक विन किया हुआ है। 6 साल तक जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं नेशनल लेवल पे विनर हूँ। ठीक है। ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कंटेस्ट का भी विनर हूँ। माशाल्लाह। ठीक है। और उसके साथ साथ स्टार्ट से जो है वो तो चलता ही रहा था। इन मुख्तलिफ स्टेजेस पे आपकी हौसला अफजाई जुबानी कलामी रही या कि फिर आपको किसी ने बाकायदा तौर पर कोई इनामो कराम से भी नवाजा? जुबानी हौसला अफजाई करने वाले भी बहुत मिले और किसी ना किसी ने जो है वो इनामो इकराम से भी जो है वो नवाजा। स्कूल में, कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल साहबान थे उन्होंने जो है वो काफी हौसला अफजाई की, इनाम भी, कैश भी। अच्छा, और आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया तो यूनिवर्सिटी की भी किसी अदबी सोसाइटी से वाबस्ता है? मैं लिटरेरी सोसाइटी है यूईटी केएसके की, मैं उसके बानियों में से हूँ। उसका जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ मैं, और वहाँ पर जो उसकी बुनियाद डालने वालों में से है उनमें मेरा भी एक नाम है। वहाँ की लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखने वाला मैं हूँ। और अब आप मजीद आगे कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं? मजीद आपके जिंदगी के क्या गोल्स हैं सेट किए हुए जो इस टैलेंट के हवाले से आप मजीद निकलना चाहते हो, करना चाहते हो? जी जी, आप देखें कि इंसान का जिंदगी का जो मर्जी शोबा हो, उसके जहन में ख्यालात जन्म लेते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो उन ख्यालात को अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता तो वो बेसूद है। ठीक है। जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे बोल नहीं सकता। मुकर्रर या एक शायर बहसीयत मुकर्रर ये समझते हैं कि ये एक कायदाना सलाहियत है जी, जो एक लीडरशिप क्वालिटी है जी। हमारी जो बेसिकली यहाँ का नौजवान है उसको
ایک بہترین ایک مثبت کردار لے کر, ایک مثبت سوچ لے کر سوسائٹی کو چینج کرنے کے والے سے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک مثبت سوچ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز کے پرفارم کرنے سے یا نوجوانوں کو ترغیب دی جائے تو ان میں پرووک کی جا سکتی ہے, اور مطالعہ کی صلاحیت پیدا کرنا, جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے ہمارا بیسک. ٹھیک ہے, آج ہمیں مزید کوئی اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے کوئی تقریر آپ سنانا چاہتے ہو, کوئی اور تقریر آج کے اس شو میں ہمارے ناظرین تاکہ زیادہ محظوظ ہو سکیں, آپ کے ٹیلنٹ کو زیادہ جان سکیں؟ ایک اسپیچ مجھے یاد آ رہی ہے, ڈیبیٹ ڈیکلیمیشن تھا جس میں میں نے ون کیا تھا آل پاکستان ڈیکلیمیشن. ضرور ٹاپک تھا اس کا مجال کیا کہ گداگر ہو شاہ کا ہم دوش. کمال ہے جی. تو آپ نے اس کی مخالفت کی کہ موافقت میں؟ موافقت میں. تو ضرور جی, اس پہ اگر مجھے کچھ لائنیں جو یاد آ رہی ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ضرور. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے صدر علی وقار, کہ جس کی عمر 74 برس گزر چکی, بڑھاپا اپنے اختتام کو آ پہنچا, مگر یہ آج تک امیر اور غریب کی تمیز ختم کرنے سے قاصر ہے. ہمارے شاہوں, وڈیروں, رئیسوں اور امیروں نے ہمارے گلے میں غلامی کے توق سجا کر شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی ہماری گداگری کا ننگا ناچ دیکھا, اور جب طبیعت بھر گئی تو اپنے ایوانوں کی طرف لوٹ گئے, اور یہ بھکاری ان کی طرف دیکھ دیکھ کر پکارتے ہیں, میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں, تیرا نکتہ بھی سند ہے, حد ہے تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر, میری ہر بات ہی رد ہے, حد ہے تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر, میری ہر بات ہی رد ہے, حد ہے. ذی وقار, ان شاہوں نے عام انسان کے رخساروں پر وہ تمانچے رسید کیے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. صدر علی وقار ایک طرف وزیر کا بچہ حکومتی خرچے پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے, تو دوسری طرف غریب کے بچے کو بیٹھنے کے لیے ٹاٹ بھی میسر نہیں ہے. ایک طرف برقی کمکمے ہیں تو دوسری طرف غریب نانے جویں کو ترستا ہے. ایک طرف محض ہلکا سا سر میں درد ہونے پر انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کرایا جاتا ہے, تو دوسری طرف سول ہسپتالوں کی دہلیزوں پر غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں, لیکن ذی وقار ان کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی. صدر علی وقار جہاں عام انسان انصاف کا بھکاری ہو, اچھی تعلیم کا بھکاری ہو, اچھی صحت کا بھکاری ہو, وہاں مجال کیا کہ گداگر ہو شاہ کا ہمدوش. وزارت کے بھوکے, صدارت کے بھوکے, یہ گدی نشین اور مخدوم بھوکے, کنات کی دولت سے محروم بھوکے, اگر ہوں پیاسے لہو کھینچتے ہیں, یہ دہکاں سے بیٹی بہو کھینچتے ہیں. زمینوں پہ قابض یہ بھوکے وڈیرے, مکینوں پہ قابض یہ ڈاکو لٹیرے. ہوس پھر بھی دل سے اترتی نہیں ہے, کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے, کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے. یہ وہ حقیقتیں آپ بیان کر رہے ہیں جو جن سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے. جی بالکل ایسا. آج ہماری حکومت ویسے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگا رہی ہے, لیکن ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے کہ کسی نے ریاست مدینہ کا ذکر تو کیا جو ہم بھولے ہوئے تھے, تو یہ دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. چلیں, بہرحال آپ نے حقیقتوں سے پردے اٹھائے ہیں. واقع ہی کہ یہ صورتحال ہمارے ملک کی ہے, تو میں تو لب کھول کے کیا وہ فراز کا ایک شعر تھا میرے ذہن میں آ رہا, میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا, میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا, تیری بات اور ہے تو صاحب محفل ٹھہرا. تو صاحب محفل کی بات کچھ اور ہوا کرتی ہے. تو ناظرین, ہم اس پیغام کے ساتھ کہ اس ملک کے آزادی کے ان دنوں میں یہ پیغام کہ اس ملک کی جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی بحال رکھے, اس کو کسی کی نظر نہ لگے, یہاں ہمیشہ خوشحالی رہے,
यहाँ जो रियासत मदीना का नारा है, जो ख्वाब है, वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। तो अगर आप में भी कोई टैलेंट है, आप भी अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो अगला टैलेंट इस सीट पर आपका हो सकता है। तो आप भी हमारे शो का हिस्सा हो सकते हैं। हमारे शो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और आ जाइए। अगर आप में भी कुछ दम है तो आपकी समातों का, आपके बेनाई का, आपके देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।